نے ہر چیز پر احسان لازم کر دیا ہے۔ ان قتلتم فاحسنوا القتل، اگر تم قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِن ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اگر تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی ہر کام کو اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کرنا یہ احسان ہے۔ تو اللہ نے یہ احسان بھی لازم ٹھہرایا ہے۔ تو یہ تین پہلو ہیں احسان کے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معاشرے میں معلوم تھے کہ وہ احسان کرنے والے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، اس کے غفلت کے وقت میں، من اہلہا، اس کے رہنے والوں کے، یعنی شہر کے جو رہنے والے تھے ان کی غفلت کا وقت تھا، یعنی ان کے آرام کا، دوپہر کے قیلولے یا سونے کا وقت تھا۔ تو اس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فوجد، تو پایا، فیہا، اس میں، رجلین، دو آدمیوں کو، تثنیہ ہے رجل سے رجلین، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ ھذا، یہ ہے، من شیعتہ، انہی کے گروہ میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے۔ وَھذا، اور یہ ہے، من عدوہ، اس کے دشمن میں سے، یعنی کہ قبطیوں کے، فرعونیوں کے گروہ میں سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو دو آدمی لڑ رہے ہیں ان کی جو نسبت بیان کی ہے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے ہے اور یہ دوسرا ان کے دشمن کے گروہ میں سے ہے۔ تو گویا یہ بات وہاں پہ ایک سیٹل معروف بات تھی کہ بنی اسرائیل ہیں اور جو قبطی فرعونی ہیں وہ ان کے دشمن ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ، فا حرف عطف ہے، پس استغاثہ، مدد طلب کی اس سے۔ استغاثہ، یہ غیث ویسے بارش کو، پانی کو کہتے ہیں، اور پھر یہ پانی طلب کرنا، اور پھر پانی طلب کرنے سے استغاثہ کے معنی پانی طلب کرنا، لیکن یہ معنی اس سے عام ہو کر مدد طلب کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے استغاثہ، یعنی کہ اب جو عدالتی زبان میں بھی ایک اصطلاح ہے استغاثہ کی، یعنی مدد طلب کرنا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، پس مدد طلب کی اس سے، یعنی موسیٰ سے، الَّذِي، اس شخص نے، من شیعتہ، جو اس کے گروہ میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، علی الذی، اس پر، اس کے خلاف جو، من عدوہ، اس کے دشمن میں سے ہے۔ عدوہ میں ہا کی ضمیر واحد لائی گئی ہے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن گروہ میں سے ہے۔ تو یہ بات گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معروف تھی کہ وہ ضعیف لوگوں کی، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو فَوَكَزَهُ، فا تو واکازا، مکہ مارا، گھونسا مارا، ہو اسے، موسیٰ نے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونی شخص تھا لڑ رہا، اسے مکہ مارا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، تو فیصلہ ہو گیا اس پر، قضا، اس نے چکا دیا، فیصلہ کر دیا، علیہ، اس پر، یعنی کہ وہ ایک مکہ مارنے کھانے سے مر گیا وہ۔ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ نے علیہ السلام، ھذا، یہ ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام میں سے، یعنی یہ جو
یعنی انہوں نے تو اسے مکہ اس ارادے سے، اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ اسے مار دیں، لیکن وہ مر گیا۔ تو کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو کام شیطان کے کام میں سے ہوا۔ انہ عدو، یقیناً وہ دشمن ہے یعنی شیطان، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، واضح واضح، یعنی یہ جو شیطان ہے وہ واضح واضح گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ نے، ربی، اے میرے رب، یا ربی ہے اے میرے رب، انی، یقیناً میں ہوں، ظلمت، کہ میں نے ظلم کیا ہے، نفسی، اپنی جان پر، فاغفر، پس تو بخش دے، لی، میرے لیے، یعنی میرے اس خطا کو تو بخش دے، فاغفرا، تو بخش دیا اس نے، لہو، اس کے لیے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا۔ تو یہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن وہ جو اس احسان کرتے ہیں، احسان کے درجے پر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ نے جو انہیں حکم، جیسے اوپر کہا نا، آتینا حکما و علما، جو انہیں حکمت اور علم عطا کیا تھا، یہ اس کی بنا پر انہوں نے فوراً معافی بھی مانگی، اور پھر انہیں اس کا ادراک بھی ہو گیا کہ فغفر اللہ، اللہ نے انہیں بخش دیا۔ انہو، یقیناً وہ، هو الغفور، وہی بہت بخشنے والا، الرحیم، دائم مہربان ہے۔ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ نے علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، بما، اس بنا پر جو، انعمتا، تو نے انعام کیا ہے، علیہ، مجھ پر، یعنی مجھے جو حکمت اور علم عطا کیا ہے، فلن اکون، تو میں ہرگز نہیں ہوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، جرم کرنے والوں کے لیے، مجرموں کے لیے، یعنی مجرم لوگ ہیں جو فرعونی لوگ ہیں، مصر کے رہنے والے قبطی، تو میں ان کا مددگار نہیں ہوں گا۔ تو گویا کہ رہ بس رہے تھے فرعون کے دربار میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کا تعلق ایک مجرمین کے ساتھ واضح ہوتا تھا یا ظاہر ہوتا تھا، تو اس بات سے انہوں نے یہ کہا کہ فلن اکون، آئندہ میں نہیں ہوں گا، ظہیرا للمجرمین، پشتیبان مجرموں کا۔ فاصبح، پھر صبح کی انہوں نے، فی المدینہ، مدینہ میں، شہر کے اندر، وہ جو بھی شہر تھا مصر کا، تو اس میں انہوں نے صبح کی، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یعنی وہاں سے نکلے، یترقب، ادھر ادھر دیکھتے، راقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور ترقب کہتے ہیں گردن کا پھیرنا ہے، دیکھنا ہے ادھر ادھر، تو یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے نکلے، مدینہ میں، شہر میں نکلے۔ فَإِذَا، پس اچانک ہی، الَّذِي، وہ جو، استنصرہ، استنصرہ، مدد طلب کی تھی، ان سے، یعنی موسیٰ سے، بالامس، گزشتہ کل میں، امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو، جیسے یسٹرڈے، اور جو آنے والا کل ہے اس کے لیے غد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو آج ہے اس کے لیے الیوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پس وہ جس نے گزشتہ کل ان سے مدد طلب کی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، وہ فریاد رسی یا فریاد کر رہا ہے ان سے، یعنی ان سے پھر مدد مانگ رہا ہے۔ قالا، تو کہا، لہو، اس سے، موسیٰ نے علیہ السلام، انکا، یقیناً تو، لغاوی، البتہ گمراہ ہے، مبین، واضح، یعنی اپنے ہی جو گروہ کا آدمی تھا کہ گزشتہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج پھر لڑ رہا ہے،
تو اس کو کہا کہ انکا لغوی مبین، یقیناً تو البتہ گمراہ ہے کھلا کھلا۔ فلما تو جب، ان یہ کہ، ارادہ چاہا ارادہ کیا، ان یہ کہ، یا بطشا پکڑے، بالذی اسے جو، ہوا وہ ہے، عدو دشمن، لاہما ان دونوں کا، یعنی موسیٰ کا اور وہ جو مدد طلب کر رہا ہے، یستصرخہ یعنی ان سے مدد طلب کر رہا ہے، جس کو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں انکا لغوی مبین، لیکن چونکہ وہ ہے تو ان کے گروہ کا، تو فلما ان اراد ان یبطش بالذی، جب چاہا کہ پکڑیں اسے وہ جو کہ ہوا عدو لہما، وہ دشمن ہے ان دونوں کا، یعنی قبطی بنی اسرائیل جو فرعونی ہے اسے پکڑیں۔ قالا تو کہا، یا موسیٰ، یعنی اب یہ کہنے والا شخص جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں مدد کرنے کا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تریدو تو ارادہ رکھتا ہے، تو چاہتا ہے، ان یہ کہ، تقتلنی تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ، قتلتا تو نے قتل کیا تھا، نفسن ایک جان کو، بالامس گزشتہ کل میں، یعنی جو دوست ہے وہ بزدل بھی نہ ہو نا، تو وہ فوراً یعنی وہ بول پڑا کہ کیا تو آج، کیونکہ اسے یہ کہا تھا انکا لغوی مبین، پکڑنا چاہا اس شخص کو، تو اس نے بزدل نے یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے، تو وہ فوراً بول پڑا، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو اس نے وہ راز فاش کر دیا۔ ان تریدو نہیں تو ارادہ رکھتا، وہ کہتے ہیں نا کہ عربی محاورہ ہے کہ اذا ضاق صدرک، جب تیرا سینہ تنگ ہو جائے، طال لسانک، تو تیری زبان لمبی ہو جاتی ہے، تو من ضاق صدرہ طال لسانہ، جس کا سینہ تنگ پڑ گیا اس کی زبان لمبی ہو گئی، تو اب اس کا سینہ تو تنگ ہے لیکن زبان لمبی ہے، تو کہتا ہے قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے جس طرح کہ تو نے گزشتہ کل ایک جان کو قتل کیا۔ ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا سوائے اس کے، ان تکون جبارا فی الارض، یہ کہ تو زوراور ہو جائے زمین میں، وما تریدو اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین، یہ کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے، یعنی کہ تو صلح کروانے کی بجائے تو نہ مارتا ہے بندوں کو، اور تو تو وہ پوری تقریر کر چھوڑی نا اس نے۔ وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی، من اقصى المدینہ، اقصا کہتے ہیں دور کنارہ، المدینہ مدینہ کے شہر کے دور کنارے سے ایک آدمی آیا، یسعى دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان الملأ یقیناً جو سردار ہیں، یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فاخرج پس تو نکل، یعنی وہ راز تو فاش ہو گیا کہ قتل جو ہے نا وہ کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، تو اب وہ یعنی کہ ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری شکایتیں تو ہوں گی، پہلے سے ہی وہ بھرے پڑے ہوں گے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب یہ انہیں دلیل ملی تو اب وہ حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کے درپے ہوئے، تو فخرج، تو اب وہ جو دربار سے آیا ہے، ظاہر ہے یہ فرعونی ہوگا کوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معتقد ہوگا، تو اس نے کہا فخرج، انی لکا یقیناً میں تیرے لیے، من الناسخین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج تو نکلے،
منہا اس سے یعنی اس علاقے سے خائفاً ڈرتے ہوئے یترقب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کوئی پیچھا نہ کر رہا ہو تو ڈرتے ہوئے مصر سے نکلے قالا کہا ربی اے میرے رب نجینی تو نجات دے دے مجھے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے ولما اور جب